چین نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سورج کی نقل تیار کر لی ہے۔ کیا یہ مضحکہ خیز نہیں لگتا؟ لیکن یہ سچ ہے۔ تاہم اس پیش رفت سے یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ آیا چین اس طرح کے کارنامے کے نتائج کو سنبھال سکتا ہے، اور اگر چیزوں کے غلط ہونے کا امکان ہے تو چینی ہمیشہ سے اختراع کا پاور ہاؤس رہے ہیں، لیکن انہوں نے ڈرامائی طور پر اپنا مصنوعی سورج لانچ کر کے اپنی تکنیکی صلاحیتوں کو ثابت کیا ہے۔ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو آسمان ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ چینی مصنوعی کی اہم ایجاد پر ہمارے سورج کے مرکز میں ایک نہ ختم ہونے والا جوہری آتش فشاں موجود تھا، جس کی بے پناہ مقدار میں بے مثال کشش ثقل کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بنیادی حصے پر اس دباؤ کے نتیجے میں ہائیڈروجن یسیوٹوپس ایک فیوز کے ساتھ مل کر ایک ناقابل بیان ہوتا ہے رد عمل جو زمین پر زندگی کے لیے اہم عناصر کے لیے روشنی اور حرارت کی ایک بڑی مقدار پیدا کرتا ہے، جبکہ بیک وقت عالم فیوژن کو جاری کرنے کو توانائی کا مقدس گریل سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی تابکار فضلہ پیدا نہیں کرتا ہے جو فیوژن کے لیے ضروری ہائیڈروجن یسیوٹوپس کو بھاری پانی سے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شعاع ریزی لتیم تو سائنسدان عالمی سطح پر فیوژن کو مستقبل کے لیے ایک لامحدود ماحول دوست توانائی کے منبع کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیسیں پیدا کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ فیوژن ٹیکنالوجی کا ظہور فوسل ایندھن کو غیر متعلقہ بنا کر اور توانائی کے اخراجات کو کم کر کے ہماری موجودہ دنیا کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ قومیں جن کی اولین آمدنی کا مطلب پیٹرولیم مصنوعات مائع قدرتی گیس کی برآمد ہے، کیونکہ فیوژن ان کے موجودہ نظاموں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے ایک مصنوعی بیٹا بنانے کی دوڑ ہے جو مستقبل کے لیے صاف توانائی کا لامحدود ذریعہ فراہم کر سکتا ہے۔ حکومتیں اور اسٹریٹجک سرمایہ کار فیوژن میں وسائل ڈال رہے ہیں، اور سائنسدان احساس کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں، اور توانائی کی پیداوار اس کے انپٹ سے زیادہ ہے۔ اقتدار کی یہ جنگ بنیادی طور پر امریکہ، چین اور روس کے درمیان ہے۔ فیوژن کے عمل کو توانائی کے ایک ذریعہ کے طور پر بہت زیادہ تلاش کیا جاتا ہے، جس میں جوہری نیوکلی کو جوڑ کر ایک بہت بڑی مقدار میں توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس مچھلی اور طریقہ کار جوہری پاور پلانٹس اور جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، جس میں ان کو توڑنا شامل ہے۔ تاہم بین الاقوامی تھرمونیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹرز کے ساتھ فیوژن کا حصول ایک چیلنجنگ اور مہنگی کوشش ہے، جس کی کل لاگت کا تخمینہ $22.5 بلین ہے۔ فیوژن کا عمل غیر معمولی طور پر مشکل ہے، جبکہ یہ قدرتی طور پر سورج کے اندر ہوتا ہے۔ مستحکم فیوژن کا حصول نظریہ کے لحاظ سے ایک زبردست چیلنج ہے۔ کچھ ایٹموں کو آپس میں ٹکرانا اور توانائی کا استعمال کرنا آسان لگتا ہے، لیکن عملی طور پر ایک مصنوعی بیٹا بنانا بہت پیچیدہ ہے۔ پہلے تو سورج کا حجم زمین سے تقریباً 1.3 ملین گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سیارے پر اس کی کشش ثقل کی قوتوں کو نقل کرنا ناممکن ہے۔ سورج کی کال ایسا ہی ایک سپر آؤٹڈ سٹیلا اوون میں ہوتا ہے جو 15 ملین ڈگری سیلسیس پر جلتا ہے۔ سائنسدانوں کو فیوژن انرجی کے حصول میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں نہ صرف ہائیڈروجن کو فیوز کرنے کے لیے ضروری دباؤ اور حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اسے مقناطیسی فیلڈز کا استعمال کرتے ہوئے رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آسان کام تحقیق نہیں ہے۔ شدید گرمی کے حالات میں زیادہ دباؤ کے تحت فیوژن حاصل کرنے کے لیے تلاشوں کے لیے ضروری تجربہ اور مسلسل آزمائش اور غلطی کی جانی چاہیے۔ تاہم ہنگامہ خیز پگھلا ہوا پلازما اس چیلنج کا صرف ایک حصہ ہے، جس کے لیے کافی مقدار میں انرجی انپٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا مقصد توانائی کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، میرے لیے انپٹ سے زیادہ۔ مثال کے طور پر فیوژن ایک قابل عمل تجارتی توانائی کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ زمین کی کشش ثقل سورج کے فیوژن ری ایکٹر سے کہیں زیادہ کمزور ہے، دباؤ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور بھی زیادہ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی کی زیادہ کھپت ہوتی ہے۔ درحقیقت زمین پر فیوژن حاصل کرنے کے لیے محققین کو درجہ حرارت کو کئی 100 ملین ڈگری سیلسیس تک بڑھانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے زیادہ مضبوط مقناطیسی کنٹینمنٹ اور اس سے بھی زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیوژن ٹیکنالوجی کے لیے مقابلہ ہر وقت بلند ہے، جس میں ریاستہائے متحدہ، چین اور روس سب سے آگے ہے۔ بہت سی قوموں کے لیے یہ قومی سلامتی کے ایک اہم معاملے کی نمائندگی کرتا ہے، اور فیوژن ٹیکنالوجی کی ترقی کو انتہائی درجہ بندی کیا گیا ہے۔
جس کی قیادت کامن ویلتھ فیوژن سسٹمز کی سربراہی میں امریکہ کی ٹیم نے ماساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے نامور ماساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا مقصد 2025 تک خالص توانائی حاصل کرنا ہے۔ ان کی غیر متزلزل عزم چین کی کامیابی کی دوڑ میں ایک رشتہ دار نیا آنے والا ایک مضبوط حریف ہے جو توانائی کی ترقی کو انتہائی اہمیت کے ساتھ پیش کرتا ہے اور پہلے سے ہی روایتی جوہری توانائی کے میدان میں روس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ در حقیقت 4 دسمبر کو چین نے اپنے مصنوعی سورج کو فعال کر کے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔ ایک روسی ڈیزائن کردہ ری ایکٹر کا استعمال کرتے ہوئے جو مسلسل بہتری کا موضوع رہا ہے، تجرباتی پیشگی سپر کنڈکٹنگ ٹاک ایک میک اس جسے مصنوعی بیٹا بھی کہا جاتا ہے ایک تحقیقی سہولت میں تیار اور چلایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے صوبوں کا چین میں ایک شہر ہے منصوبوں کے بجٹ کی اطلاع دی گئی ہے 300 ملین چینی ین ہونا، جو کہ ہمارے ارد گرد $37 ملین ہے۔ اس کے باوجود کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرق آسمان میں پھیلتا ہوا کوئی چمکدار مدار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ٹویٹر پر من گھڑت ویڈیوز میں نظر آنے والی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ ڈونٹ کی شکل کا ایک قید خانہ ہے جو مقناطیسی قوت کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ شروع میں انتہائی گرم پلازما پر مشتمل فیلڈ 1990 کی دہائی میں انسٹی ٹیوٹ آف پلازما فزکس نے روس کے ساتھ مل کر چین کا پہلا سپر کنڈکٹنگ ٹاک ایک میک ڈیوائس HT7 بنایا، جس کے بعد ایسٹ پروجیکٹ 1996 میں تجویز کیا گیا اور 1998 میں منظور کیا گیا۔ 2003 کے شیڈول میں بتایا گیا کہ سائٹ کی سہولیات اور عمارتیں اس سال تک تعمیر کی جانی تھیں، جس میں 2003 سے 2005 تک میک اسمبلی ہونے والی تھی، اور مارچ 2006 میں پہلا پلازما مکمل ہوا تھا۔ 28 ستمبر 2006 کو ایک ابتدائی ٹیسٹ دیرپا میرے ساتھ حاصل کیا 3 سیکنڈ، اور جنوری 2007 تک 200 کلو ایمپیئرز کا برقی کرنٹ پیدا کرتے ہوئے ری ایکٹر نے ایک پلازما بنایا جو تقریباً 5 سیکنڈ تک جاری رہا، اور نومبر 7 2010 کو 500 کلو ایمپیئرز کا برقی کرنٹ پیدا کر کے یہ پہلا ایچ موڈ مکمل کر لیا۔ 20 سال میں اکیلے ہی پلازما لیونسٹ ایک ربن کاٹنے کی تقریب کے دوران تقریباً 50 ملین کیلوین کے درجہ حرارت پر ایچ موڈ پلازما کو 30 سیکنڈ سے زیادہ کامیابی کے ساتھ برقرار رکھنے والا پہلا ٹاک میک بن گیا۔ 22 ستمبر سے شروع ہونے والا مہینہ طویل اپ گریڈ بریک ایسٹ 14 مئی میں تجربات کے لیے تیار تھا۔ 15 مئی میں ایسٹ نے 1 میگا ایم پی کرنٹ اور ایچ موڈ 6.4 سیکنڈ کے لیے فروری 2016 میں ایک پلازما پلس کو تقریباً 50 ملین ڈگری سیلسیس پر 102 سیکنڈ تک برقرار رکھا کے لیے پلازما کرنٹ کے ساتھ میڈرڈ کلو ایمپیئر۔ نومبر 2 2016 ایسٹ کو کامیابی کے ساتھ ایچ موڈ پلازما کو 1 منٹ کے لیے برقرار رکھنے والا پہلا ٹاک میک بن گیا، جو 30 جولائی 2017 کو تقریباً 50 ملین ڈگری سیلسیس پر 100 سیکنڈ سے زیادہ کے لیے ایسٹ 100 ملین ڈگری تک پہنچ گیا سیلسیس۔ الیکٹران 12-18 نومبر کو درجہ حرارت 21 مئی کو 120 ملین ڈگری سیلسیس الیکٹران درجہ حرارت کے ایک اور قدم کے قریب پہنچ گیا۔ 30 دسمبر کو 121 سیکنڈ کے لیے مشرق نے ٹاک کے آپریشن کا ایک نیا عالمی ریکارڈ حاصل کر لیا۔ ایک لمبی نبض کے ساتھ تجرباتی اعلی ہائی پیرامیٹر پلازما 10-56 سیکنڈ کا آپریشن آخر کار 12 اپریل 23 ایسٹ کو 403 سیکنڈز کے لیے دنیا کا پہلا مستحکم اسٹیٹ ایچ موڈ پلازما حاصل کیا، جبکہ چین 35 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر بین الاقوامی تھرمو نیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹر کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ قابل عمل مستقبل ری ایکٹر چین کے لیے ایک انتہائی انفرادی کوشش ہے جس کا مقابلہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ چین پہلے ہی اپنے فیوژن ری ایکٹر پر ٹیسٹ رنز کر چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی تھرمو نیوکلیئر تجرباتی ری ایکٹر 2525 میں اپنے مصنوعی بیٹے کو چالو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا مقصد خالص طاقت حاصل کرنا ہے۔ 2535 تک 5 جو کہ اپنے نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر کے کامیاب ایکٹیویشن کے ساتھ MIT کی مقرر کردہ تخمینہ مدت سے تقریباً ایک دہائی بعد ہے۔ چین نے ایک تاریخ اور جوہری توانائی کی تحقیق کو ابد تک قائم کیا ہے۔ لوگوں کے مطابق روزانہ نیوکلیئر فیوژن انرجی کی ترقی چین کی اسٹریٹجک توانائی کی ضروریات اور اس کی توانائی اور قومی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ممکنہ طور پر ایک کو غیر مکفل کر سکتا ہے۔
زیادہ طاقتور صاف توانائی کا ذریعہ ری ایکٹر مبینہ طور پر 150 ملین ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت تک پہنچ سکتا ہے، جس کی ٹھنڈی آوازوں سے تقریباً 10 گنا زیادہ گرم ری ایکٹر جنوب مغربی صوبہ سیچوان میں واقع ہے اور اس کی زبردست